بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت پر حقوق کی 5ویں قسط اور آخری قسط ہے۔ ویسے تو اور بھی کئی چیزیں ہیں، لیکن اہم جو حقوق ہیں اس پر نشاندہی کی گئی، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اکثر لوگ سننا پسند کرتے ہیں اور اس پر بات بھی ہوتی ہے، لوگ توجہ بھی دیتے ہیں۔ تو ہم نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا تاکہ اہم جو حقوق ہیں ان پر خصوصی طور پر ہم توجہ دیں اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈھالنے کی اور وہ حقوق ادا کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 7واں حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت، جو اسی مہینے 12 ربیع الاول کو ہوئی اور تمام مسالک کا اس پر اتفاق ہے، وہ اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، احناف ہوں، مالکیہ ہوں، شافعیہ ہوں، حنابلہ ہوں، سب کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو آپ نے اپنی وفات کے وقت جو چیزیں چھوڑی ہیں ہمارے لیے، وہ 2 چیزیں ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، کہ میں تم لوگوں کے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کے بعد یعنی اگر تم نے انہیں مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری ہے میری سنت جو حدیث سے ملے گی، اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس آئیں گی۔ یہ صحیح الجامع کی 2937 نمبر حدیث ہے۔ لہذا ہر عام، ہر خاص، ہر عالم، ہر عامی پر واجب ہے کہ وہ دین کے احکام براہ راست قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے لے، یوں وہ گمراہی سے بچے گا اور وہ صراط مستقیم پر چلے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ قرآن اور صحیح حدیث کو اس طریقے سے سمجھے جس طریقے سے صحابہ اور سلف صالحین نے سمجھا ہے، کسی اور اپنی سمجھ سے نہیں۔ جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن حدیث آپ خود پڑھیں، جو آپ کو سمجھ لگ جائے، نہیں، یہ غلط طریقہ ہے اور یہ گمراہی کا طریقہ ہے۔ قرآن و حدیث آپ خود پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں، تشریح پڑھیں، غور و فکر کریں، لیکن قرآن کا آیت کا جو معنی ہے، جو تفسیر ہے، وہ جس طریقے سے جمہور علماء نے کی ہے اس کو لیں، اور آج کل موجود ہے۔ یعنی اردو کے اندر بہترین تفسیر اگر آپ نے پڑھنی ہے، وہ تفسیر القرآن العظیم کے نام سے ہے، مولانا عبدالسلام بن محمد کی۔ بر صغیر میں آج تک جتنی تفسیریں لکھی گئی ان سب کی جامع، مختصر اور آپ پر تمام طرح کے جو پردے ہیں وہ کھول دے گی اگر آپ اس کو مطالعہ کریں۔ 4 جلدوں میں ہے، اور اس کی پاکستانی اچھا جو پیج ہے وہ 5000 روپیہ ہے، اس کا ہدیہ وہ آپ مارکیٹ سے خرید سکتے ہیں، مولانا عبدالسلام بن محمد کی، حفظہ اللہ۔ تو یہ امت پر، اردو داں امت جو طبقہ ہے ان کے اوپر ایک قرض تھا جو انہوں نے ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں، علم میں، عمل میں ترقی دے اور اضافہ فرمائے، اور یہ تفسیر ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں پڑھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ اور ایسے صحیح بخاری کی مختصر شرح جو 10 جلدوں میں ہے، مولانا عبدالستار حماد حفظہ اللہ کی ہے، وہ آپ خرید لیں، تو وہ آپ کو تقریباً وہ بھی میرا خیال ہے کوئی 10-12 ہزار روپے کے اندر مل جائے گی۔ تو یہ 2 چیزیں آپ لازمی کریں اگر آپ واقعہ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم محبت میں اتنے آگے ہیں، جنڈیاں خریدنے میں آگے ہیں اور الٹے سیدھے کام کرنے میں آگے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی صحیح ترین اردو میں کوئی تفسیر نہیں ہے، جس کو میں، آپ، گھر کا کوئی باشندہ، کوئی آنے والا مہمان، گھر کے اندر آنے والا اپنا فارغ وقت میں یا ٹائم نکال کر کے خصوصاً اس کو پڑھے، ہے ہی نہیں تو پڑھے گا کون؟ اور نہ ہی ہمارے پاس قرآن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت پر مبنی کوئی کتاب ہے جس پر امت کا اتفاق ہو۔ صحیح بخاری ہے،
قرآن کے بعد جو سب سے افضل ترین کتاب ہے وہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں میں اپنے ناظرین کو گزارش کروں گا کہ اس درس کے بعد اپنا ذہن بنا لیں، پاکستانی 15,000 روپیہ، 18,000 روپیہ، 20,000 روپیہ فائنل کر لیں کہ ہم نے دو کام کرنے، اور یہ ہمارا حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے وہ ادا کریں۔ جو آپ آخری وقت میں یہ دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور میری سنت، تو کم از کم یہ دو کتابیں ہر عام آدمی کے گھر میں ہونی چاہیے۔ باقی تو کتابوں کا ذخیرہ ہے، اگر آپ یہ دو لے لیں اور پڑھ لیں، 1 مہینہ پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی زندگی کیسے علم سے بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ انشاءاللہ آپ حق ادا کریں گے۔ 8واں اور آخری حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر سورۃ الاحزاب کی 56 نمبر آیت میں فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے نبی کی تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ یہاں پر اکثر آپ اردو ترجمے میں آپ دیکھیں گے لوگوں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے، تم بھی، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو۔ فرشتوں کا درود بھیجنا یہ بات ترجمہ ٹھیک ہے، تم بھی درود بھیجو، سلام بھیجو، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نبی پر درود بھیجتا ہے یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ اور اگر ایسا کسی نے لکھا ہے تو نیچے فائدے میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے درود بھیجنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل کرنا ہے، نہ کہ جس طرح آپ درود پڑھ رہے ہیں ویسے اللہ پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کیا اللہ تعالیٰ بھی ایسے پڑھ رہا ہے؟ یعنی درود پڑھنا عبادت ہے، اور ہماری افضل ترین عبادات میں سے یہ عبادت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ بھی یہ عبادت کرتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بھی ایسے کہہ رہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب ان اللہ و ملائکتہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے، اللہ کی تعریف، اپنے نبی کی تعریف فرماتا ہے، اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، یعنی جب ہم آپ کو ملتے ہیں ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام بھیجنے کا طریقہ ہمیں پتہ، ہم جب بھی آپ کو ملتے ہیں ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور نماز کے اندر بھی سلام بھیجنے کا طریقہ آپ نے بتایا ہوا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پر بھی سلام بھیجتے ہیں، اور اللہ کے جو ولی نیک لوگ ہیں ان پر بھی السلام علینا، اپنے اوپر سلام بھیجتے ہیں، وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے جو نیک بندے ولی ان سب پر سلام بھیجتے ہیں۔ نماز میں ہمارے لیے یہ واجب قرار دے دیا گیا، پہلے تشہد میں بھی اور دوسرے میں بھی ضروری کر دیا گیا۔ تو یہ نماز میں بھی سلام بھیجنے کا طریقہ پتہ ہے، اور جب ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں تب بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم آپ کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ پر درود کیسے بھیجنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوں کہا کرو، یاد کر لیں یہ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند، سب سے مقدس درود ہے، جو نماز کے اندر ضروری ہے، جو جنازہ کے اندر ضروری ہے، لیکن آج یہ درود پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ لوگوں نے اپنے اپنے درود تو بنا لیے ہیں، کوئی درود ماہی پڑھ رہا ہے، کوئی درود تاج پڑھ رہا ہے، کوئی درود تنجینا، کوئی پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے درود بنا لیے، اپنے شارٹ کٹ درود بنا لیے، لیکن جو درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ نماز کے علاوہ شاید ہی کوئی بندہ پڑھتا ہو، اور وہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود جو صحیح بخاری کی 2370 نمبر حدیث میں ہے، یہی سب سے افضل درود ہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، اور درود کے سب سے زیادہ بابرکت الفاظ بھی یہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان مبارک سے نکلے،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر نہیں بولتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں تو اللہ کے حکم، اللہ کی وحی نازل ہونے پر بولتے ہیں۔ اور دودھ بھیجنے کی فضیلت کئی احادیث میں وارد ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی 409 نمبر حدیث میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور جو لوگ اس آیت میں اللہ کے درود بھیجنے کا ترجمہ کرتے ہیں وہ یہاں پر رحمتیں کیوں ترجمہ کرتے ہیں جبکہ وہی لفظ ہے صلی والا؟ تو یہاں پر بھی ترجمہ یوں کریں کہ جو نبی پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ درود بھیجنے کا مطلب اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے جو آیت کے اندر بھی کیا جائے صحیح اور حدیث میں بھی کیا جائے، یعنی آپ کو ضرورت ہے نیکیوں کی تو آپ نبی پر درود بھیج رہے ہیں، نبی کو آپ کے درود کی ضرورت نہیں بلکہ آپ کو اپنے لیے ضرورت ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور صحیح الجامع کی 6359 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنہ 10 خطیئات ورفع 10 درجات، اور جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ بھی مٹا دیتا ہے، وحط عنہ 10 خطیئات، 10 گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، ورفع 10 درجات، اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بھی بلند کرتا ہے۔ یعنی دوسری حدیث میں کیا ہے کہ ایک بار نبی پر درود پڑھا اللہ تعالیٰ نے 10 رحمتیں بھی نازل فرمائیں اور 10 گناہ بھی معاف کر دیے اور آپ کے 10 درجے بھی بلند کر دیے۔ یعنی آپ کا میرا کتنا فائدہ اس امت کا، کتنا آسان کام ہے، لیکن ہماری سستی دیکھ لیں، اور یہ بڑا ہی افضل ترین عمل ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ صحیح الجامع کی 6357 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اور جو شخص شام کے وقت مجھ پر درود پڑھتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ آج نبی کی شفاعت کے بدلے میں عید میلاد منانے والوں، جشن منانے والوں، یہ بدعات کرنے والوں اس شوق سے کہ نبی کی شفاعت نصیب ہوگی، یہ بدعات کر کے نبی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی بلکہ نبی سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ نبی کی شفاعت لینی ہے تو 5 وقت کی نماز پڑھو، قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارو، حلال حرام کا خیال کرو، اور صبح شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پڑھنے کی روٹین بنا لو، عادت بنا لو، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور اذان کے بعد کی دعا بھی پڑھیں، درود پڑھ کے دعا پڑھیں اذان کے بعد کی، جو بندہ یہ پڑھتا ہے ہر اذان کے بعد روٹین بنا لیں تو اس کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ نے تو بہانے بنائے ہوئے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والوں کو نبی کی شفاعت بڑی آسانی سے نصیب کرے، عطا کرے، رحمت کرے، لیکن آج میری اور آپ کی سستی ہے کہ ہم یہ کام نہ کر پائیں تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر زیادہ درود پڑھتا ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ما شئت، جتنا چاہو۔ میں نے کہا چوتھا حصہ؟ آپ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، یعنی اگر آپ 10 منٹ کی دعا مانگ رہے ہیں تو ایک حصہ کہہ لیں، 2.5 منٹ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، 7.5 منٹ آپ اپنے لیے مانگتے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس سے بھی زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو اس نے کہا اگر میں آدھا حصہ آپ پر درود پڑھوں اور آدھا حصہ میں دعا کروں، آپ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہو اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ 2/3 آپ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا تیرا دل چاہے لیکن اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
میں نے کہا اگر میں پھر سارا ٹائم آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو ایسا کرتا ہے تب آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی اگر آپ کو پریشانی ہے، مصیبت ہے، تو آپ کثرت سے درود پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے گناہ بھی معاف کر دے گا اور آپ کے غم اور پریشانیاں اور مصیبتیں بھی دور فرما دے گا۔ اور یہ سنن ترمذی کی 2457 نمبر حدیث ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈیلی کتنا درود پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، یا عرصہ گزر جاتا ہے ہم نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی نہیں پڑھا۔ اب آخر میں وہ 8 حقوق گنواتا چلوں جن کو ہم نے اپنی زندگی میں جن کا خیال کرنا ہے، اور جو بھائی یہ باقی پارٹ بھی دیکھنا چاہیں وہ اسی فیس بک پیج پر بھی اور میرے پیج پر بھی حافظ محمد یاسین مکی نام سے فیس بک پیج ہے، وہاں پر یہ موجود ہیں۔ آپ اوپر نیچے سرچ کریں گے، پچھلے 2 ہفتوں کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ پارٹ نمبر 1، پارٹ نمبر 2، پارٹ نمبر 3، پارٹ نمبر 4 اور آج پارٹ نمبر 5 چل رہا ہے اور یہ آخری پارٹ ہے۔ سب سے پہلا حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول ماننا۔ دوسرا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، توقیر، احترام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق ہم پر ہے اللہ تعالیٰ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنا اور کیسے کرنا۔ چوتھا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا، آپ کو اپنا ہیرو، آئیڈیل، رہبر اور رہنما ماننا۔ پانچواں حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ صحابہ کرام کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، ان کے کی نمونے۔ چھٹا حق ہے اختلافی مسائل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل تسلیم کرنا، جو آپ فیصلہ کر دیں اسی کو ماننا اور باقی سب چیزوں کو چھوڑ دینا۔ ساتواں حق ہے قرآن و حدیث پر عمل کرنا، وہ حدیث جو صحیح ثابت ہوں، جھوٹی من گڑھ جو لوگوں نے بنائی ان کو چھوڑ دینا۔ آٹھواں حق ہے زیادہ سے زیادہ درود و شریف پڑھنا، درود پاک پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا۔ یہ 8 حق آپ کو ان پارٹس میں ملیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے پھر آپ تمام بھائیوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے اور آپ سے سچی محبت کرنے کی اللہ توفیق دے، اور روز قیامت ہم سب کو، سننے والوں کو، تمام مسلمانوں کو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کر رہے ہیں، ان پر ہمیں عمل پیرا ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔